سورۃ الحدید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے صحیح بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بیان کر کے بتاتے ہیں کہ تمہارا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا کن کاموں میں گزرتا ہے، اور پھر اللہ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ سبزہ اور کھیتی، بارش کی مثال دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں، اور پھر انسان کامیاب کس چیز سے ہوتا ہے، ناکام کس چیز سے ہوتا ہے، وہ اللہ بتاتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک مسافر کی طرح ہے۔ یہاں ہمارا گھر نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن پوچھتے ہیں بھئی تمہارا گھر کہاں ہے، تو گھر ہمارا جنت میں ہے، یہاں ہمارا گھر نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کا گھر جنت ہے، باقی یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہ دارالعمل ہے، یہاں جو ہم عمل کریں گے وہاں ہمیں اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ جیسے کھیتی باڑی بندہ کرتا ہے، جو کاشت کرتا ہے اسی کا پھل اسے ملتا ہے۔ اس میں اگر محنت کرے گا تو اچھا پھل ملے گا، نہیں کرے گا اچھا پھل نہیں ملے گا۔ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو بے شک یہ جو دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے۔ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ زیب و زینت ہے، مال کی کثرت پر فخر کرنا، اولاد کی کثرت پر فخر کرنا، یہ زندگی صرف یہ چیزیں ہیں اس میں۔ اب یہاں سے ہم جب سوچتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال دنیا میں آنے کے بعد جو ہم پر حالات گزرتے ہیں ان کو تدریجاً بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ بے شک یہ جو دنیاوی زندگی ہے، لعب، یہ کھیل ہے۔ یعنی جب بچہ چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد کھیل کو سمجھتا ہے، وہ کھیلتا ہے، ادھر ادھر عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کھلونوں سے کھیلتا ہے، ان کو حقیقی معنی میں سمجھتا ہے، چھوٹی چیزوں کو بڑی چیزیں سمجھتا ہے، وہ بس سوچتا ہے کہ زندگی یہی ہے، اور جو ہے تو کبھی اس کھیل میں کبھی اس کھیل میں، تو اس کی نظر میں زندگی صرف کھیل ہے۔ کبھی دیوار پر چڑھتا ہے، کبھی درخت پر چڑھتا ہے، کبھی کوئی چیز کھولتا ہے، کبھی توڑتا ہے، کبھی کسی کھلونے سے دل بہلاتا ہے، کبھی کسی کھلونے سے۔ جب اس سے کھلونا چھن جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی یہی ہے، زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ وہ رونے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کھلونا دیا جائے۔ اگر ابھی تک اس نے حاصل نہیں کیا، ٹھیلے والے کے ٹھیلے پر دیکھا، دکان والے کی دکان پر دیکھا، اب جب کھلونا پسند آ گیا تو اس کے لیے مچلتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ابو کے جیب میں اس کو لینے کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، امی کے پاس اس کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ تو کہتا ہے بس یہ چیز مجھے دلا دو، یہ میری زندگی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بچپن ہے ہمارا، یہ کھیل ہے، گویا ہر چیز کھیل ہے، کھلونا ہے، اسی کو بندہ زندگی کا مقصد بچہ سمجھتا ہے۔ آگے پھر وَلَہُ، آگے تماشا ہے۔ پھر جب بچہ لڑکا بن جاتا ہے
پھر اس کے اور کھیل ہو جاتے ہیں، بھاگ دوڑ ہو جاتی ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، کشتی رانی ہے، اور جتنے کھیل ہیں دنیا میں، ان کے علاقے میں جتنے مروج کھیل ہیں، لڑکے ان کھیلوں میں منہمک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب کھیلوں سے روکا جاتا ہے تو وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کھیل کھیلیں گے۔ ہوشیار والدین پھر کہتے ہیں بیٹا اس ٹائم پڑھنا ہے، اس ٹائم سونا ہے، اس ٹائم کھانا کھانا ہے، چلو اس ٹائم تم کھیلو۔ جب روزانہ انہیں کھیل کا موقع دیا جائے گا وہ بچے خوش ہوں گے، وہ سمجھیں گے ہم صحیح ہیں۔ جب بچے کو لڑکے کو کھیلنے سے روکا جائے گا، کھیل کود سے روکا جائے گا، ورزش سے روکا جائے گا، ادھر ادھر جانے سے روکا جائے گا، تفریح سے روکا جائے گا، تو برا منائے گا۔ جب آپ حدود کے اندر اس کو اجازت دیں گے وہ خوش ہوگا، بس وہ سمجھتا ہے یہی اصل زندگی ہے۔ یعنی بچپن میں انسان ایسے کھیلوں کو پسند کرتا ہے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ان میں لگ جاتا ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر ورزشی کھیل کھیلنے لگ جاتا ہے، پھر مختلف چیزوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے، پھر جو ہے تو زور آزمائی بھاگ دوڑ میں لگ جاتا ہے، پھر جو ہے تو وہ ان کو مقصد سمجھتا ہے۔ آگے پھر رب ذوالجلال فرماتا وتفاخر وزینت وتفاخر، اب جب جوان ہوتا ہے پھر زینت اختیار کرتا ہے، پھر خود کو سنوارتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرے بالوں کا اسٹائل اچھا ہو، میرے جوتوں کا اسٹائل اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا فیشن اچھا ہو، میں سب سے خوبصورت نظر آؤں۔ پھر وہ خوشبوئیں لگاتا ہے، صابن لگاتا ہے، تیل کریم لوشن لگاتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھا لگوں، میں خوبصورت لگوں۔ اسی طرح لڑکیاں بھی یہی ہیں، جیسے بچے ایسے کرتے ہیں بچیاں بھی ایسی کرتی ہیں۔ جب لڑکپن میں لڑکے اپنے کھیل کھیلتے ہیں تو لڑکیاں اپنے نمونے سے کھیلتی ہیں، وہ اپنے حساب سے وقت گزارتی ہیں۔ جب جوانی ہوتی ہے تو اب بناؤ سنگار پر زور دیا جاتا ہے، میں دوسروں سے الگ تھلگ نظر آ جاؤں، دوسروں سے اچھا نظر آ جاؤں، دوسروں سے منفرد نظر آ جاؤں۔ اب جو ہے تو اسے جتنا مہنگا جوڑا ملے پرواہ نہیں، جتنا جوتا مہنگا ملے پرواہ نہیں، جتنا مہنگا پرفیوم ملے پرواہ نہیں، جتنے پاؤڈر کریم ملے پرواہ نہیں۔ لڑکیاں بھی اسی سے زینت کو اچھا سمجھتی ہیں جوانی میں، لڑکے بھی اسی کو مقصد سمجھتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، جوڑوں کے ڈیزائن مقابلہ کرتے ہیں، لڑکیاں اپنے لڑکیوں سے مقابلہ کرتی ہیں، لڑکے اپنے ساتھیوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اب مقابلے کی دوڑ جاری ہے، ماں باپ بیچارے کوئی پہنچتا ہے ان مقابلوں میں، کوئی نہیں پہنچتا تو ان کے بچے ناراض ہو جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ فلان نے اپنے بچے کو یہ جوڑا دلوایا مجھے یہ جوڑا دلوا، فلان نے یہ سوٹ دلوایا مجھے یہ سوٹ دلا، فلان نے یہ گھڑی دلوائی مجھے دلا۔ آج کل موبائل کا دور ہے، آج کل جو ہے تو آئی فون کا دور ہے، فلان بچے کے پاس یہ ماڈل ہے میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کا مقابلہ نوجوانی میں ہوتا ہے، نوجوان اس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اب جو ہے تو جب انسان کی عمر بڑھ جانے لگتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے، جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جب معاشرے کا ایک کارآمد فرد بندہ بن جاتا ہے، جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اب جو ہے تو رجحان یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے صحیح ہوں اور میری برادری مجھ سے خوش ہو، پھر سماجی میل جول رکھتا ہے، پھر دوستوں یاروں کے پاس آتا جاتا ہے، پھر جو ہے تو سوچتا ہے کہ لوگ جو ہے تو میری ذمہ داریاں وہ ہیں۔ اب جو ہے تو جوتوں اور کپڑے پر توجہ نہیں دے گا، اب وہ فیشن پر توجہ نہیں دے گا، اب وہ کھیل کود پر توجہ نہیں دے گا، اب یہی سوچے گا کہ میرے بچوں کی فرمائشیں پوری ہو جائیں، ان کی عید ہو جائے، ان کی تعلیم ہو جائے، ان کی نوکری لگ جائے، ان کی کامیابیاں ہو جائیں۔ اب وہ اس کام میں لگ جاتا ہے۔ اب ہر مرحلے کے گزرنے کے بعد انسان دوسرے مرحلے کو بیکار سمجھتا ہے۔ مثلا بچپن میں جب کھلونے کھیلتا ہے، اب لڑکپن میں آیا وہ کھلونے بیکار ہو، وہ مشغلہ اس کے نظر میں بیکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں بے وقوف تھا ان چیزوں میں لگا ہوا تھا۔ اب جب
جوان ہو گیا، اب لڑکپن کے کھیل کود، اب ان کو بیوقوفی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے وقت ضائع کیا، خامخواہ گراؤنڈ میں اتنا زور لگایا، خامخواہ یہ کیا، فلان کیا، اتنا کیا، اب میں کچھ کماؤں، پیسے کماؤں، اب میں کام میں لگ جاؤں، اب میں یہ کروں وہ کروں، اب جو ہے تو اپنے فیشن کو بھی وہ کہتا ہے خامخواہ میں نے اتنے پیسے ضائع کیے، اب اس کام کو بیکار سمجھتا ہے۔ اب جو ہے تو انسان جب بوڑھا ہو گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب جو ہے تو وہ زیادہ مال اور اولاد کو کامیابی سمجھتا ہے، میری اولاد زیادہ ہو جائے، سکھی ہو جائے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے، پھر وہ کوئی یار دوست ملتا ہے، وہ حال پوچھتا ہے، ہاں اتنے پلاٹ فلان جگہ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، اتنی زمین ہے میری، میں بہت خوش ہوں، اتنا میرا باغ ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے گھر ہیں، وہ خوشی سے اگر کچھ بنایا وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں بنائے ہیں، اب ان پر فخر کرتا ہے، اب لڑکوں کے عہدوں پر فخر کرتا ہے کہ میرا فلان لڑکا فلان عہدے پر ہے، فلان لڑکا فلان کاروبار میں ہے، اور میرے فلان بچی فلان کے گھر میں، میرا داماد الحمدللہ اچھا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فلان کرتا ہے، اب جو ہے تو اس کی خوشیوں کا متمع نظر اولاد اور مال بن جاتا ہے، اب اس چیز میں فخر کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر جوانی کی زیب و زینت کو اب وہ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ نادانی کا دور تھا، وہ صحیح دور نہیں تھا، اب یہ دور صحیح ہے۔ اب اس کے بعد بڑھاپے کے بعد انسان پر کون سا دور آتا ہے؟ اب جو ہے تو آنکھیں بند کرنے کا دور آتا ہے، اب انسان کی موت آ جاتی ہے، جیسے موت آ گئی دنیا سے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آخرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اب اسے پتہ چلتا ہے پچھلی جو زندگی تھی میں نے جن چیزوں کو اپنا مقصد سمجھا وہ تو اصل مقصد تھے ہی نہیں، اب اصل مقصد وہاں عمل کام دیں گے، نیکیاں کام دیں گی، جو جوان ہونے کے بعد انسان پر اللہ کے فرائض جو ضروری ہو جاتے ہیں، لازم ہو جاتے ہیں، اب وہ کام دیں گے۔ تو فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الاموال والاولاد وتکاثر فی الاموال والاولاد، اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ بے شک یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ کھیل ہے، یعنی یہ بچپن کا کھیل ہے، اور لعب و لہو، اور پھر جب لڑکپن کا تماشے ہیں، لڑکپن کے کھیل ہیں، اور وزینت، اور پھر جوانی کی زینت ہے، مقابلہ کرنا ہے، وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا ہے، اور جو ہے تو زیب و زینت سے مقابلہ کرنا ہے، فیشن سے مقابلہ کرنا ہے، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر دولت سے انسان فخر کرتا ہے، اولاد پر فخر کرتا ہے، جس کے جتنے زیادہ اولاد اچھے ہوں گے وہ اتنا خوش ہوگا، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا خوش ہوگا، لیکن وہ مال اگر اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، اولاد اگر صحیح نیک صالح ہو جائے پھر تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مال اگر غلط حرام کاموں میں لگ جائے، حرام کاموں سے آ جائے پھر وہ بیکار ہے، اولاد اگر ناخلف و نالائق ہے، غیر صالح ہے تو وہ اولاد بھی بیکار ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر جو ہے تو مال و اولاد کی زیادتی پر فخر کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی، برسات ہے، برسات کے بعد زمین پر سبزہ اگاتا ہے، ایک ویران زمین آباد ہو جاتی ہے، گویا مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ثم یہی جو پھر وہ رونق پکڑتی ہے، وہ فصل میں رونق آ جاتی ہے، اور پھر درخت رونق میں آ جاتے ہیں، اور پھل رونق میں آ جاتے ہیں، اگر اناج ہیں ان کا پودا رونق میں آ جاتا ہے، اب جو ہے تو رونق میں آ جاتا ہے، جب پکتا ہے
जब पक जाता है सुम्मे जो फतराहु मुस्फरन, फिर वो पीला होने लग जाता है, जर्द होने लग जाता है, खुश्क होने लग जाता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, अब आखिरी मरहला उसका ये है कि चूरा चूरा और रेजा रेजा हो जाता है, भूसा हो जाता है। अनाज है तो उनका भूसा करके अनाज निकाला जाता है, फल है तो उसे काट कर फल को निकाला जाता है और इस फल को फिर खाया जाता है, टुकड़ा टुकड़ा करके उसको खाया जाता है। अगर सब्जी है भी उसको टुकड़ा टुकड़े करके खाया जाता है। अब वो चूरा चूरा हो जाता है, अब वो भूसा भूसा हो जाता है। ऐ इंसान तेरी ज़िंदगी भी ऐसी, जब तू पैदा हुआ फलता रहा फूलता रहा, जवानी आ गई सब्जा आ गया, अब जो है तो मजबूती आ गई, अब बुढ़ापा आ गया, गोया जैसे फल पकता है अनाज पकता है, तेरी उम्र भी अब पक गई है, तू भी अब मौत के करीब पहुंच गया है। और जैसे मरने के बाद जैसे जो है तो पकने के बाद अनाज का दरख्त चूरा चूरा हो जाता है, फल चूरा चूरा हो जाता है, सब्जी चूरा चूरा हो जाती है, तू भी कब्र में चूरा चूरा रेजा रेजा हो जाता है। अब जो है तो फिर उस रेजा रेजा होने के बाद, उस फल और अनाज के रेजा रेजा होने के बाद फिर जब बारिश होती है, फिर वो उगता है इंसान। जब अल्लाह का हुक्म होगा, सूर फूंका जाएगा, तुझे भी नए सिरे से उठाया जाएगा। देखो अल्लाह इंसान को कितनी मिसालें देकर समझाते हैं, अल्लाह कितने गफूर रहीम है, मेहरबान है कि हमें किस तरह समझाते हैं। जिस तरह तुम अपने हाथों से ये काम करते हो, इंसान गोया तुम भी मेरे सामने एक फसल हो, तुम भी एक दरख्त हो, तुम भी एक पौधा हो। जिस तरह ये पौधे का अंजाम है, तुम्हारा भी यही अंजाम है। जिस तरह दोबारा जो है तो पानी देने के बाद, ज़मीन बनाने के बाद यही पौधे का बीज या उसका कलम कोई भी चीज़ लगा दो उगाता है, और सूर भोगने के बाद क़यामत होने के बाद तू भी अपनी कब्र से उठा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, अल्लाह फरमाता है जब ज़मीन पर ज़िलज़िला हो जाएगा, सूर फूंका जाएगा। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन में जो कुछ है वो निकाल देगी। ज़मीन के ख़जाने भी निकलेंगे और ज़मीन में जितने लोग दफन हैं वो भी निकलेंगे। ज़मीन अपने बोझ को निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा क्या हो गया, क्या हो गया, ज़मीन को क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जो है तो उनकी बातें बताई जाएंगी उनको कि भाई जो दुनिया में तू सुनता था क़यामत होगी, ये वही क़यामत है। अब जो है तो हिसाब किताब के लिए चलना है। तो इस तरह जो है तो इंसान है। ऐ इंसान, दुनिया तेरा जैसे मकसद नहीं है यहाँ रहना, तेरा मकसद आखिरत में जाके वहाँ की कामयाबी हासिल करना है, जन्नत हासिल करना है। तू भी अगर रब की इताअत करेगा तो ये जन्नत मिलेगी। वफ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीद, अल्लाह फरमाता है यही इंसान जब मर गया, कब्र में गया, अब अगर वो काफिर है, नाफरमान है, तो उसके लिए सख्त अज़ाब होगा, सख्त अज़ाब होगा। वमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और अगर वो नेक का ईमानदार है तो अल्लाह उसे बख्श देगा, अल्लाह उससे राज़ी होगा। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, अल्लाह फरमाता है यही बड़ी कामयाबी है कि वहाँ अल्लाह बख्श दे। तो इसीलिए कुरान हमें समझाता है कि इंसान तेरा बचपन भी आर्जी, तेरा लड़कपन भी आर्जी, तेरी जवानी भी आर्जी, तेरा बुढ़ापा भी आर्जी, और तेरी हकीकी ज़िंदगी वो है मरने के बाद वाली ज़िंदगी है, हमेशा वाली ज़िंदगी है। उसी की तैयारी करो, और जो उसमें कामयाब हो गया वो कामयाब है, जो वहाँ नाकाम हो गया वो नाकाम है। तो नबी ने फरमाया दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ हम आखिरत के लिए काश्त कर रहे हैं, ये हमारे अमल काश्त हो रहे हैं। जो अमल हम करेंगे वो हमें मिलेगा। अज़मकाफ़ात अमल गाफिल मशो, गंदम गंदम बेरूयत जो इंसान अमल के नतीजों से गाफिल न हो जा। गंदम बोओगे गंदम उगेगी, और अगर तुम जो बोओगे जो उगेगा।
جو سے جو، گندم سے گندم، اچھائی سے اچھا صلہ، برائی سے برا عذاب۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔